سجدے جتنا ذکر و اذکار اور مخلوق کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس انسان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا۔ دھیان سے سنیے، سسٹم کیا بنایا؟ عبادت کا حکم دیا، دینے کے بعد قرآن میں اللہ نے کہا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ بیکار پیدا کیا، بلکہ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، عبادت کرنا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں بیکار چھوڑا نہیں ڈالے گا، بلکہ تمہارے سارے اعمال اور ایک ایک کام کو ایک ڈائری میں، ایک نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور کون لکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ فرقان کی آیت غالباً کہ کرامن کاتبین، ہر آدمی کے ساتھ اللہ دو فرشتوں کو مقرر کیا، ایک دائیں کاندھے میں ہے، ایک بائیں کاندھے میں ہے۔ بایاں والا آپ کی نیکیوں کو لکھتا ہے اور دایاں والا آپ کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ اور یہ کب تک رہتا ہے؟ اللہ کے نبی حدیثوں میں کہا صرف دو جگہ میں انسان سے دور ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے۔ وہ دو جگہ کیا ہے؟ ایک جب آدمی باتھ روم جاتا ہے پیشاب پھینکنا کرنے، تب وہ دونوں فرشتے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں اور وہی سے ان کے سارے معاملات کو ملاحظہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے، یعنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، تب یہ دو فرشتے ہمارے کاندھے سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن کس طریقے سے بیوی سے مل رہا ہے اور کس طریقے سے بات کر رہا ہے سنت کے مطابق کہ سنت کے خلاف، وہ سب کچھ بھی وہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لکھا کرتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ قرآن آگے کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انسانوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، آسمان میں کرو، زمین میں کرو، رات میں کرو، دن میں کرو، سمندر کی گہرائی میں کرو، بند کمرے میں کرو، جنگل میں کرو، میدان میں کرو، جہاں بھی کرو گے وہ دونوں فرشتے تمہارے کندھے پر سوار ہے۔ سونے تب بھی رہے گا، بیدار رہو گے تب بھی رہے گا، رات چلے گی تب بھی رہے گا، جو کچھ بھی کرو گے ایک ایک کام کو وہ دونوں فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلم اعلی حضرت علامہ مفتی عثمان غنی صاحب مرکزی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ علیم بذات الصدور، تم بولتے بھی نہیں ہو، تم سوچتے بھی نہیں ہو، لیکن دل میں چھپا کر کے رکھے کہ فلاں سے میری دشمنی ہے یا فلاں سے دوستی ہے، بول بھی نہیں رہے اور سوچ بھی نہیں رہے، لیکن دل میں چھپا کر کے رکھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ علیم بذات الصدور، تمہارا بولنا، تمہارا سوچنا یہ تو دور کی بات ہے، جو تمہارے سینے میں چھپا ہوا ہے اللہ وہ ہے تمہارے سینے میں چھپی ہوئی ہر باتوں کو جانتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے باوجود ایک نظام بنایا، دائیں کاندھے میں ایک فرشتہ، بائیں کاندھے میں ایک فرشتہ، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، امام صاحب کے ساتھ بھی ہے، ولی کے ساتھ بھی ہے، نبی کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، منافق کے ساتھ بھی ہے، ہندو کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ۔ لیکن
वो क्या करता है, जो आप करते हो वही टिका जाता है। अब आला हजरत का नाम खुद लेते हैं हम लोग, क्यों लेते हैं? ये तो कुरान की बात है ना, आला हजरत ने इसी का पैगाम दिया है, इसलिए आला हजरत को मानते हैं। आला हजरत हमारे खानदान का नहीं है, आला हजरत हमारे गांव का नहीं है, आला हजरत हमारे हकीकत में देखा जाए तो क्या कहते हैं, खानदानी तौर पर हिंदुस्तान की भी नहीं, खानदान के तौर पर हिंदुस्तान की नहीं, अफगानिस्तान के हिंदुस्तान। लेकिन आला हजरत को मानते क्यों है? इसलिए कि जो कुरान ने कहा उसी को आला हजरत ने अपने कलम के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए, अपनी सीरत के जरिए जो नहीं जानते थे उन से अनपढ़ लोगों तक अल्लाह के फजल करम से आला हजरत ने कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचा कि हर फरिश्ता हमारे आमाल को लिखते हैं, किरामन कहते हैं, अल्लाह हर चीज को जानता है। इसका पैगाम आला हजरत ने कब दिया? चूंकि उससे रज़िया आने वाला है, आज 19 तारीख है, 25 सफर को क्या कहते हैं, उससे रज़वी है, उर्दू तारीख के तरफ। आला हजरत का बचपना का जमाना, कैसा जमाना था? बचपना। कितनी उम्र होगी? मुश्किल से मान के चलिए 7-8 साल की उम्र होगी, यानी बालिग होने से पहले की उम्र। तो बालिग होने से पहले की जब उम्र होती है तो बच्चे को जो है अदब सिखाया जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा जब 7 साल हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल हो जाए तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ ताकि तरबियत हो। अभी बालिग नहीं हुआ तो आला हजरत की उम्र है बालिग होने से पहले, तो हुक्म क्या है? नाबालिग की हालत में अपने बच्चों को रोजा रखवा ताकि उसकी आदत पड़े। आज जब 15 साल हो जाएगा तो रोजा नहीं रख पाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए बचपने में उसकी तरबियत करो। तो आला हजरत की उम्र है बालिग होने से पहले। आपके वालिद साहब हुजूर नकी वाले खातिर आपसे कहा कि बेटा रोजा रखो, रोजा रखा गया। तो बच्चों का जब रोजा रखा जाता है तो उसका तरीका क्या होता है कि जब 12 बजे जब सूरज तेज हो जाए, खूब गर्मी हो, तेज गर्मी हो, तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उस छोटे बच्चे का रोजा खुलवा दिया जाए, इफ्तार करा दिया जाए। एक दिन 12 बजे, एक दिन 2 बजे, एक दिन 3 बजे, एक दिन 4 बजे, ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर उसका पूरा रोजा खोला जाए। ये तरीका है। इसी आला हजरत का रोजा रखा गया। रखने के बाद बरेली शरीफ में मैंने 7 साल रहा। बरेली शरीफ में जितनी शिद्दत के साथ ठंडी पड़ती है उतनी शिद्दत के साथ गर्मी भी पड़ती है। पास में तो जब बड़ी तेज गर्मी थी तो आपके वालिद ने कहा बेटा मोहम्मद रजा चलो बंद कमरे एक रूम में लेके आए। तेज गर्मी है और बिल्कुल तेज धूप है, दोपहर का वक्त है। बंद कमरे में ले गए, हुजूर नकी अली खान ने कहा बेटा तुमने रोजा रखा है, तुम बच्चे हो, नाबालिग हो, नाबालिग हो, बच्चे रोजा ऐसा ही होता है, बड़ी तेज धूप है, तुम शाम तक रोजा नहीं रख सकते हो, इसलिए तुम्हारा रोजा इसी वक्त खोलवा दिया जाए। तुम रोजा खोल दो, देखो इस कमरे में मैं हूँ और तुम हो, तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। कुरान के हाथ पड़ा था, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, दिल में छुपी बातों को देख रहा है। अल्लाह ने इसी का पैगाम दिया, यानी अल्लाह हजरत ने इसी का पैगाम दिया। जब बाप ने कहा अहमद रजा रोजा खोल दो, इसलिए कि इस रूम में मैं हूँ और तुम हो, कोई देख नहीं रहा, तब आला हजरत ने कहा अब्बू जान इस कमरे में, इस बंद रूम में आप हैं, मैं हूँ, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कुर्बान जाए इस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है। कोई देखे ना देखे लेकिन वो खुदा जरूर देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर। आला हजरत ने क्या पैगाम दिया?
کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ضرور دیکھ رہا ہے. قرآن کی آیت کو پریکٹیکلی طور پر ہم کو سمجھایا. قرآن حدیث تھوڑی ہے لیکن اس کو پریکٹیکل میں ہمارے بزرگان دین صحابہ اولیاء علماء پیر کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ تھوڑی ہے. ان کو پریکٹیکلی طور پر صحابہ علماء پیر اور علماء اور بزرگوں نے ہم کو سمجھا. اگر ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم میری تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی گناہ سے بچ جائے گا. اللہ کی شراب پی رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. زنا کر رہا ہے بند کمرے میں اسلام پور میں لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. عقیدہ ہو مضبوط کوئی دیکھنا نہیں کہ خدا دیکھ رہا کرے نہیں کرے گا. تو پہلے عقیدہ کو مضبوط کرنا ضروری ہے تب آدمی سنے گا. اور عقیدہ کمزور ہے لاکھ سمجھایا جائے اس انسان کو ہدایت نہیں. یہ ہم ہے. یہ تو بات ہو گئی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. ابھی میں جو بول رہا ہوں میں اپنی عزت کے لیے بول رہا ہوں یا پھر اللہ کو رضا کرنے کے لیے بول رہا ہوں وہ میرا خدا دیکھتا ہے. آپ آئے ہیں ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں یہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں. میں نہیں جانتا گھر والا نہیں جانتا لیکن خدا ضرور جانتا ہے. اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جو کھانے کے لیے آتا ہے وہ آئے گا. جو دکھاوا کے لیے تقریر کرتا ہے وہ کرے گا نہیں کرے گا. اس لیے عقیدہ کو مضبوط ہو. اب دوسری بات اعلیٰ حضرت کا بچپنا ہے. اعلیٰ حضرت کا بچپنا ہے. پہلے قرآن کیا ہے سنیں پھر اعلیٰ حضرت کی اس سیرت کو سنیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کیا آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو اے میرے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا مان لیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کو تم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا مان لیا ہے. علماء اس کی مثال دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں کہ کسی کی میت ہو گئی جنازہ پہ لوگ گئے ہیں. کتنے لوگ گئے ہیں؟ اگر مدرسہ گئے ہیں 4 لائن ہے 4 لائن 1 لائن میں اگر 20 آدمی ہے تو کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ 80 آدمی. 100 آدمی تو پہنچتے رام کو لا کے. تو کیوں پہنچتے ہیں؟ کیا جو پہنچتے ہیں ان کے باپ نے کہا ہے کہ جنازہ ہو تو جانا چاہیے یا میرے باپ نے کہا ہے کہ جنازہ ہو تو جانا چاہیے. آپ کے باپ نے کہا ہے کہ جنازہ ہو تو جانا چاہیے. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے حدیث نے کہا ہے کہ کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھنا چاہیے اور جنازہ ہو جانا چاہیے. اگر میت کو اللہ نے بخش دیا ہے تو تمہاری بخشش ہوگی. اور اگر تم میں سے جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نیک آدمی ہے تو اللہ ان کے صدقے سے میت کی بخشش ہوگی. جنازہ پڑھنا چاہیے. کس کا حکم ہے؟ اللہ اور رسول کا. کتنے آدمی پہنچتے ہیں؟ 100 آدمی. کتنے آدمی؟ 100 آدمی. تو اگر وہ 100 آدمی اللہ کے حکم سے پڑھنے گیا تو جب ابھی ظہر کی اذان ہوئی یا شاید ہو چکی ہے تو 100 آدمی مسجد کہاں پہنچے؟ مسجد کہاں پہنچے؟ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. یہاں اتنے لوگ دعوت دینے کے لیے گئے تھے آگے. یہ تو انسان کی دعوت ہے اور اذان تو خدا کی دعوت ہے. یہاں انسان کی دعوت پہ پہنچ گئے اور خدا کی دعوت پہ پہنچا. مسیح نہیں پہنچا گھر میں پہنچا. یہ کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے. پریکٹیکل طور پر دیکھیے خدا کا حکم ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے. جنازہ میں نہیں جائیں گے میرا سسر ہے کیا کہے گا؟ جنازہ میں نہیں جائیں گے بستی والا کیا کہے گا؟ جنازہ میں نہیں جائیں گے
بھائی صاحب کیا کہیں میلاد میں نہیں جائیں گے، طاہر صاحب کیا کہیں گے، نہیں، کسی کی بات پر نہیں، اپنی خواہشات پر نہیں، قرآن کہتا ہے اپنی خواہشات کو خدا مت مانو، بلکہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کرو، انسان اور اپنی خواہشات کے مطابق کام کرو۔ تو اسی لیے لوگ اپنی خواہشات کو خدا مانتے ہیں۔ آپ جلسہ جلوس میں، میلادوں میں، جنازہ میں اور دیگر کام میں خود جائے گا۔ میں نے تو کہا انسان کی دعوت میں اتنے آ گئے، لیکن خدا کی دعوت میں کتنے لوگ گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کو ہم نے خدا مانا۔ نفس جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن خدا جو کہتا ہے وہ نہیں کہتے۔ یہی قرآن نے کہا آغیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے خواہشات کو اپنا خدا مانا؟ یہی ہم لوگ کا طریقہ۔ جنازہ میں بھیڑ بھاڑ ہوگی لیکن اذان کے وقت نماز میں بھیڑ ہوگی نہ اپنے گھروں میں۔ اسی کا پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا۔ کب دیا؟ اعلیٰ حضرت کا بچپنا بالغ ہونے سے پہلے، جیسے میں جبہ پہنا ہوں انہوں نے پہنا، ایسے ایک لمبا کرتا ہوتا ہے جبہ کی طرح۔ اب جبہ میں سائڈ سے کٹا ہوا نہیں ہوتا، لیکن لمبا کرتا میں سائڈ سے کٹا ہوا ہوتا۔ جو لوگ بریلی شریف گئے ہیں، مین روڈ ہے ادھر سے اور اسی سے آگے گلی گئی ہے، اور گلی میں گھسیں گے تو وہاں اعلیٰ حضرت کا ملا ہے۔ اس سڑک میں اعلیٰ حضرت کا بچپنا تھا۔ لمبا کرتا پہن کر کے باہر سڑک پر کھڑے تھے، اور اسی راستے سے کچھ آرکیسٹرا والی عورتیں، ناچ اور ڈانس کرنے والی عورتیں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ اعلیٰ حضرت وہیں پر کھڑے ہیں، بس نظر پڑنی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لمبے کرتے کو جو سامنے والا دامن تھا اٹھا کر کے اپنے آنکھوں میں اسے لگا۔ جب دامن کو اٹھا کر کے لگا لیا تو کیا ہوگا؟ نیچے دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ نیچے کا کتنا دکھ گیا؟ 17 عورت دکھ گیا۔ تو وہ ڈانس کرنے والی اور وہ آرکیسٹرا والی عورتوں نے کہا، چونکہ خان صاحب ہے کہا کہ خان صاحب چہرہ کو تو چھپا لیا، نیچے تو دکھے۔ کیا کہا؟ چہرہ کو تو چھپا لیا اور نیچے تو آپ کا گھٹنا 17 عورت دکھ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر یہ آنکھیں سلامت ہیں، اگر آنکھوں کی حفاظت ہو جائے تو 17 عورت شرمگاہ کی سبحان اللہ، سارا پاپ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا، من نے چاہا اس سے بات کرنی چاہیے، نمبر لیا، کان خراب ہوا، ہاتھ خراب ہوا، چل کے گیا، پیر خراب ہوا، آخر میں اس شرمگاہ اس 17 عورت نے اس گناہ کو مکمل کر دیا۔ سب سے پہلے یہ آنکھیں انسان کو گناہ کر رہی ہیں۔ یہ آنکھیں ہیں جو بھائی کو دیکھ کر کے بنتا ہے، یہی آنکھیں ہیں جو ایک دوسرے سے وہ دیکھ کر کے دشمنی کرتا ہے، یہی آنکھیں ہیں جو بھائی صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے، یہی آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اگر ان آنکھوں کو کنٹرول کر لے خدا کی قسم وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں پیغام دیا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک بھائی 2 منزلہ ہو جائے، جلتے ہیں کیسے 2 منزلہ؟ میں تو ابھی 3 کے گھر میں ہوں۔ ایک آدمی اچھا کھا رہا ہو، آنکھوں نے دیکھا، کہا کہ کیسے اچھا کھا۔ ایک امام صاحب بڑا موبائل لے لیے، کیوں وہ بتائیے؟ ان کو تو چھوٹا موبائل لینا چاہیے۔ یہ سارا گناہ، یہ سارا پاپ جو کرتا ہے کرواتا ہے، یہ آنکھیں کرواتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے میرے ماننے والے سنو، اگر آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے اعمال کی حفاظت ہو جائے گی، تم یہاں بھی کامیاب ہو گے اور مرنے کے بعد۔ اس لیے انہی باتوں کے ساتھ
وقت بہت آگے نکل چکا. ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو پریکٹیکلی طور پر سمجھایا ہے, ہمیں بتایا ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا آل کرتے ہیں, ان کا دم بھرتے ہیں, اور جب تک سانس باقی رہے گی ان کا دم بھرتے رہیں گے. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے ساتھ ہم سبوں کو بھی جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے. اور اعلیٰ حضرت نے جو کہا کہ اے میرے باپ, کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ گناہوں سے بھی بچائے گا اور آپ کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا.